للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. قرآن مجید کی آخری 3 پاروں کی تفسیر، ترجمہ اور اہم ترین مسائل اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے سورہ القلم کے آخری رکوع کی تفسیر اور ترجمہ پیش کیا تھا، اور آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ الحاقہ کی تفسیر پیش کریں گے. سورہ الحاقہ مکی صورت ہے، 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں، اور تلاوت کے اعتبار سے یہ 69ویں نمبر پر ہے. اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو دعوت فکر دی ہے، دعوت غور و فکر دی ہے کہ اپنے رویے پر غور و فکر کر لو، میرے نبی کو جھٹلانا چھوڑ دو اور اپنے انجام کی سوچو. تم سے پہلے بڑی زبردست قومیں آ چکی ہیں، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ خوبصورت تھے، تم سے زیادہ معیشت اور معاشرت والے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا، ان کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے، تو پھر بدترین عذاب کا شکار ہوئے اور بدترین انجام کا شکار ہو گئے. تو تم عبرت پکڑو. تو مشرکین مکہ کو دعوت فکر دینے والی سورت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ حق اور برحق ثابت شدہ حقیقی چیز، حق ہونے والی، ثابت ہونے والی قیامت. ملحاقہ، وہ ثابت ہونے والی کیا ہے، وہ حقیقی چیز کیا ہے. وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حق ہونے والی کیا چیز ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا کہ وما ادراکا، اے میرے محبوب آپ کو اس کا کیا پتہ، تو بعد میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیلات بھی بتائیں. جس چیز کے بارے میں کہا کہ آپ کو علم نہیں ہے، وہ بعد میں سکھا بھی دیا، بتا بھی دیا. اور جہاں آیا وما یدریکا، یعنی مضارع کا صیغہ آیا، مستقبل کی باتیں آئیں، تو وہ اللہ رب العزت نے راز ہی رہنے دی، اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں فرمایا. تو یہاں فرمایا الحاقہ، وہ ثابت ہونے والی، وہ حق ہونے والی، وہ برحق چیز. ملحاقہ، وہ ہے کیا، کون سی ثابت ہونے والی چیز. وما ادراک ما الحاقہ، اور میرے محبوب آپ کو کیا معلوم کہ وہ حق ہونے والی، وہ ثابت ہونے والی چیز ہے کیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، صالح علیہ السلام کی قوم ثمود اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد، انہوں نے القارعہ کو جھٹلا دیا. القارعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وہ گھڑی، وہ لمحہ جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ دے گا. قیامت جس روز ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور جب چیزیں ٹوٹ رہی ہوں گی تو ان کی شدید آوازیں جب کانوں سے ٹکرائیں گی تو کان پھٹتے ہوئے جب محسوس ہوں گے، تو اس کیفیت کا نام ہے القارعہ، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی.
جب ہر چیز آپس میں لگ لگ کے ٹوٹ رہی ہوگی، کرچی کرچی ہو رہی ہوگی، تو جو شدید ترین زلزلہ اور آوازیں آئیں گی اس کو کہتے ہیں القارعہ، کھٹکھٹانے والی۔ تو قوم عاد اور قوم سمود نے القارعہ، کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو سمود کی قوم ہے، قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم، تو ان کو تیز چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ ایسی شدید چیخ، جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری تو ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ جو اپنے آپ کو بڑا مضبوط توانا سمجھتے تھے اور بڑھ کے مارتے تھے کہ ہم سے کون مضبوط ہے، آئے سامنے، تو آج فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ کو بھی برداشت نہیں کر سکے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہوئے پہاڑوں کے اندر موجود تہ خانوں میں بھی ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ ختم ہو گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، سرکشی بغاوت میں جب وہ بھی آگے بڑھی، انہوں نے بھی اپنے نبی کی نہیں مانی، اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہیں مانا، اپنے شرک پر قائم رہے، بدعمالیوں پر قائم رہے اور اپنے نبی سے عذاب مانگتے رہے، بڑکے مارتے رہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے عاد کو، اور جو عاد ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، شدید ٹھنڈی ہوا، عاتیہ جو سرکش ہو، جو قابو نہ آئے، تو اتنی تیز طوفان اور آندھی آئی اور شدید سردی آئی کہ اس سردی کی لہر سے ہی وہ سب کے سب ختم ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، اللہ رب العزت نے اس تیز ٹھنڈی ہوا کو، اس آندھی اور طوفان کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل قائم رکھا۔ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل وہ طوفان جاری رہا، وہ ٹھنڈی ہوا ان پر جاری رہی اور وہ ٹھٹر کر ہی ختم ہو گئے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو آپ دیکھتے ہیں اس قوم کو کہ وہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مقتول پڑے ہوئے ہیں، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اتنے لمبے تڑنگے، اتنے بڑے بڑے قد، اور جب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تو زمین پر جگہ جگہ ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے لمبی لمبی کھجوریں اور ان کے کھوکھلے تنے نیچے گرے ہوں۔ کوئی حقیقت باقی نہیں رہی، کوئی قوت باقی نہیں رہی کہ اٹھ کے ایک دوسرے کا حال ہی پوچھ لیں۔ اب سب کے سب جب اللہ کا عذاب آیا تو ختم ہو گئے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا آپ ان میں سے کسی باقی رہنے والوں کو دیکھتے ہیں؟ یعنی وہ جو عذاب مانگ رہے تھے، جو اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کے عذاب کو حقیر سمجھ رہے تھے، جو اللہ کے عذاب کو کچھ بھی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب جب عذاب کا شکار ہوئے ہیں تو کوئی ایک بھی کھڑا نہیں رہ سکا، کوئی ایک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اب سب کے سب زمین دوز، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب مردہ پڑے ہیں اور کھجور کے تنوں کی طرح گرے ہوئے ہیں۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلی قومیں، جتنی قومیں ان سے پہلے آئیں، والمؤتفقات، اور وہ بستی جو الٹا کے نیچے پھینک دی گئی، بالخاطئہ، یہ سب کے سب گناہ گار تھے، خطا کار تھے، اپنے رب کے نافرمان تھے۔ فرعون جس نے اپنے آپ کو رب بنایا ہوا تھا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور سب کو کہتا تھا کہ سارے خزانے اس وقت میرے پاس ہیں، میں ہی تمہارا رب ہوں، لوگوں سے سجدے کروانے والا، اور ان سے پہلے جتنی قومیں گزریں وہ سب کی سب رب کی نافرمان ہونے کی وجہ سے اس کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ اور مؤتفقات سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، جنہوں نے وہ جرم اختیار کیا جو ان سے پہلے کسی قوم میں موجود نہیں تھا۔ مرد مرد سے شادیاں کر رہا ہے، مرد مرد سے بدکاریاں کر رہا ہے، اور یہ وہ جرم ہے جو پہلے کسی میں موجود نہیں تھا۔ اللہ کا نبی روکتا رہا، اللہ نے احکامات دیے، مگر نافرمان قوم اپنے نبی ہی کو الٹا ڈانٹتی رہی، علاقے سے نکالنے کے دعوے کرتی رہی، علاقے سے نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی اور اس کے اہل خانہ کو مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا، جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستیاں اٹھائیں ایک پار کے اوپر
اور آسمان کے قریب جا کر الٹا کے نیچے پھینک دی، تو ان بستیوں کو کہتے ہیں المؤتفقات، جو الٹائی گئی۔ تو یہ سب کے سب خطاکار، گناہگار، رب کے نافرمان ہونے کی وجہ سے اپنے رب کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا بہت شدید پکڑ میں، سخت عذاب کا شکار کر دیا ان کو۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اب اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، اور جب پانی خوب اوپر تک چڑھ گیا، پہاڑ بھی اس میں ڈوبنے لگ گئے، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تو اس دور میں جو مومن موجود تھے، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے موجود تھے، ان سب کو ہم نے کشتی میں سوار کر دیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک نصیحت کا باعث بنا دیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس واقعے کو، اس عبرتناک قصے کو یاد رکھا یاد رکھنے والے کانوں نے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب صور میں ایک پھونک ماری جائے گی، جب فرشتہ اسرافیل بگل بجائے گا، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اٹھا لی جائے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی ضرب سے سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس روز واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ تو یہ ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت مشرکین کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے فرعون بڑا جابر سرکش آیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، سمندر میں ڈوبا، کوئی بچانے والا اس کو نہیں ملا، کوئی قوت اس کے کام نہیں آ سکی، کوئی طاقت کام نہیں آ سکی، وہ سلطنت، وہ فوجیں، وہ اس کی بادشاہی کسی کام نہیں آئی، اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور بہت تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے، اور جب نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر اپنے رب سے دعا کر دی کہ اللہ بہت عرصہ، طویل عرصہ میں نے ان کو دعوت دے کر دیکھ لیا ہے، ان میں مسلمان ہونے والے اب کوئی نہیں ہیں، اب جو نئی نسل آتی ہے وہ بھی بدکار اور فاجر ہی ہوتی ہے، تو اللہ اب اپنا عذاب بھیج دے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کشتی تیار کریں، اور یہ علاقہ ہے عراق اور دجلہ اور فرات کا، لیکن امت حیران ہے، وہ سرکش اور باغی مجرم حیران ہے کہ ابھی اتنا پانی تو ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر اتنی بڑی کشتی، اتنا بڑا جہاز چلے گا۔ لیکن اللہ کے حکم سے جب جہاز تیار ہو گیا تو پانی زمین سے بھی ابل رہا ہے، آسمان سے بھی نازل ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی لہریں پہاڑوں جیسی ہو گئیں، اور پہاڑ بھی ان میں ڈوبنے لگ گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور مومن بندوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ہود اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد ان مشرکین کو جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ سب قوموں کا انجام دیکھ لو۔ جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے حکم کو ماننے انکار کیا، تو ان کا انجام یہ ہوا تھا۔ اور پھر اس سب کے بعد وہ قیامت بھی آنے والی ہے جس کو تم جھٹلاتے ہو۔ تمہارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کوئی نہیں اٹھنا، تو یہ دیکھ لو یہ قیامت بھی ایک آنے والی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ بالکل کمزور ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس روز آپ کے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ پہلے 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور اس روز 8 فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ وہ اللہ عرش والا ہی جانتا ہے
کہ پہلے 4 ہیں تو اب 8 کیوں ہیں؟ یومئذ تعرضون، اس روز تم سب کے سب پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہے گی، چھپی نہیں رہے گی، تمہاری ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو اس روز سے ڈر جاؤ اے مشرکین مکہ، اس روز سے خوف کھاؤ، اس روز سے ڈر جاؤ جس روز تمہاری ہر چیز اللہ سامنے کر دے گا اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکے گی۔ اس دن رزلٹ آئے گا، اچھے لوگوں کا اچھا انجام اور برے لوگوں کا برا انجام۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، جن کا رزلٹ کارڈ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ علامت ہوگی کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ لوگوں آؤ میری کتاب، میرا رزلٹ پڑھو، چیک کرو کہ مجھے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں، میں کتنے اچھے مارکس میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں اپنے رب کی رحمتیں پانے والا ہو گیا ہوں۔ تو وہ خوشی سے نعرے مار رہا ہوگا، وہ خوشی سے سب کو بتا رہا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا میں آنے والا رزلٹ نوجوان انتظار میں ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو رزلٹ آ رہا ہے۔ تو جس کو یہ امید ہو کہ اچھا رزلٹ آنے والا ہے، اس کا دل خوشی سے اچھل رہا ہوتا ہے، اور جس کو یہ امید ہی نہ ہو کہ اس کا رزلٹ ٹھیک آنا ہے، کیونکہ اس نے جو کارکردگی دکھائی ہوتی ہے اس پر اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے نمبر کتنے سے آنے ہیں، تو اس کا دل غم سے پہلے ہی بیٹھا جا رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر سیاہیاں پہلے ہی پھر رہی ہوتی ہیں۔ اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو کامیاب ہونے والا ہر شخص کو بتا رہا ہوتا ہے فون کر کر کے کہ چچا جی دیکھو، انکل دیکھو، ماموں دیکھو، نانا جی دیکھو، خالہ جی دیکھو، پھپھو جی دیکھو، میرے اتنے نمبر آ گئے، میں اتنے نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ اور فیل ہونے والا منہ چھپاتا پھرتا ہے، چپکے سے چھپ کے روتا ہوا نظر آتا ہے، اور کسی کو اپنا رزلٹ بتانے سے گریز کر رہا ہوتا ہے، پوچھنے پر بھی نہیں بتاتا۔ تو کچھ یہی منظر ہوگا قیامت کے دن کہ پاس ہونے والا، کامیاب ہونے والا تو چیخ کے بتا رہا ہوگا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، آؤ میرا رزلٹ چیک کر لو، آؤ دیکھ لو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کامیابی ملی کیسے؟ کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پختہ یقین تھا کہ میرا امتحان ہونا ہے اور میں نے اپنا رزلٹ لینا ہے اور میرا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس یقین کی وجہ سے کہ قیامت والے دن میرا حساب کتاب ہونا ہے تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو یہ شخص من پسند زندگی میں ہوگا، اب موج اور میلے والی زندگی اس کو حاصل ہوگی، اب عیش و عشرت اور آرام والی زندگی اس کو حاصل ہوگی۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنات میں، ایسی جنت جو بڑی خوبصورت نعمتوں سے بری ہوئی اور بہت بلند شان ہے، وہ جنت اس کو ملے گی۔ قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوں گے، درخت لدے ہوئے ہیں پھلوں سے اور وہ جھکے ہوئے ہیں، توڑنے میں مشقت کوئی نہیں، کھانے میں مشقت کوئی نہیں، ہر چیز میسر اور ہر چیز اس کے لیے وافر۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو ہنیئا، مزے کے ساتھ، خوشگوار، جو گلے سے آرام سے اترے گا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی کھٹا نہیں ہے، کوئی ترش نہیں ہے، آسان مزیدار خوشگوار پھل کھاؤ اور پیو۔ کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کی زندگی میں جو تم عمل کر کے آئے ہو ان کی بدولت اللہ نے تمہیں اپنی رحمتوں سے نواز دیا ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہ ہے وہ کامیاب ترین شخص جس کو اپنے رب کی رحمتیں ملی کس وجہ سے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا رہا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس یہ دنیا بھی زندگی موج میلے میں گزاری، اپنی من مانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں دیکھا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ دنیا کی زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے والا، وہ قیامت والے دن کامیاب ہے، کامران ہے، نعرے مارے گا کہ آؤ دیکھو میری کامیابی کو، آؤ دیکھو میرا شاندار رزلٹ۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب اس کو موج کے دن آئے ہیں، اب عیش و عشرت کے دن شروع ہوئے ہیں، اب یہ جنت میں موجیں کرے گا، اب اس کو خوشگوار زندگی ملے گی جس میں پریشانی، تھکاوٹ، بیماری، دکھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ جنت جو نعمتوں والی جنت ہے، اللہ رب العزت اس جنت میں اعلان کروائیں گے۔ جنتی جنت میں جب پہنچیں گے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، تمہیں رب کی طرف سے یہ 4 بڑے بڑے انعام دیے جا رہے ہیں۔ وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، کہ آج کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی نزلہ زکام، بلڈ پریشر، شوگر، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو چاہو کھاؤ اور جتنا چاہو کھاؤ، نہ مقدار میں کوئی رکاوٹ ہے اور نہ تعداد میں کوئی رکاوٹ ہے۔ جو کھانا چاہو، جتنی مقدار میں کھانا چاہو، جب کھانا چاہو، کھاتے رہو، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر بندی والی بات نہیں۔ ایک ڈکار آئے گا اور جو کچھ کھایا وہ ہضم، کسی دوائی کی ضرورت نہیں، کوئی معدہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی جگر کے مسائل نہیں ہوں گے، کوئی گردے کے مسائل نہیں ہوں گے، ہر چیز اللہ کی رحمت سے بہترین حالت میں ہوگی، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے غریب جنتی ہوگا اس کے بھی 10,000 خادم ہوں گے، اور وہ 10,000 خادم اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈشیں لے کر، مختلف قسم کی ڈشیں، اور باری باری اس کے سامنے سے گزریں گے، اور یہ جنتی ہر ڈش کو کھائے گا، ہر ڈش میں سے انجوائے کرے گا، نہ اکتائے گا، نہ تھکے گا، نہ ذائقہ ہی ختم ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک لذت دار، ایک مزیدار ڈش کھائی تو دوسری کو جی ہی نہیں کرتا، تیسری کو تو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن جنت میں یہ اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی، یہ بیزاری بھی نہیں ہوگی، یہ لذت کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر ڈش کے ساتھ نئی لذت، نیا ذائقہ اور نیا مزہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ ہے وہ مزیدار زندگی، موجوں والی زندگی، خوشگوار زندگی۔ تو وہ 20,000 ڈشوں میں کھانے والا بھی نہ اکتائے گا، نہ تھکے گا اور نہ رکے گا، کھاتا جائے، ایک ڈکار آئے گا، ہضم ہو جائے گا، پھر کھائے اور کھاتا رہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے جنتیوں، میرے مومنوں، تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ آج کے بعد بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت ہوگی۔ اور دوسرا اعلان وَلَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، دنیا میں ڈاکٹر نے یہ بھی منع کر دیا، وہ بھی منع کر دیا، بزرگوں اب یہ بھی نہیں لو، یہ بھی نہیں کھاؤ، اس کی مقدار کم کر دو، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اب جنت میں یہ ساری مشکلات ختم، اب بڑھاپا آئے گا نہیں، اور جوانی ہی جوانی ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اللہ رب العزت سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ اس دن تو جنتی بس شغل میلے میں ہوں گے، ان کے اپنے گھر والے ہوں گے، وہ ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں گی۔ اب وہ موج ہی موج کر رہے ہوں گے، اب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور بڑھاپا تو ہے ہی نہیں، جوانی کو انجوائے کرے۔ اور تیسری نعمت فرمایا وَلَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا، تیسری نعمت یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ اعلان ہے کہ یہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، نہ کوئی درخت سوکے گا، نہ کسی کے پتے گریں گے، نہ کسی کا پھل ختم ہوگا، نہ نہریں خشک ہوں گی، نہر بھی شہد کی ہے، نہر دودھ کی بھی ہے، نہر تازہ پانی کی بھی ہے، نہر پاکیزہ شراب کی بھی ہے۔ 4 نہریں تمہارے پاس میسر ہیں، کوئی نہر سوکھنے والی نہیں، کوئی درخت کا پھل ختم ہونے والا نہیں، اور یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، کوئی لوٹنے والا نہیں آئے گا، کوئی چھیننے والا نہیں آئے گا، اور یہ نعمتیں کھاتے رہو اور اپنے رب کے انعامات سے خوشگوار زندگی گزارتے رہو۔ اور چوتھا انعام ہوگا وَلَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، یہ جن کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے، اپنے رب کو راضی کرنے کی وجہ سے انعامات ملے ہیں، ان کو انعام یہ بھی ہے کہ یہ ساری نعمتیں کھاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، جوان رہو، بیماریوں سے پاک رہو، اور موت کبھی نہیں آئے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے یا اہل الجنہ، تو جنتی بھاگ کر آئیں گے کہ اب پتہ نہیں کیا اعلان ہونے لگا ہے، تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں کھڑا کیا ہوا ہے، پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی موت ہے، ایک دم فکر مند ہو جائیں گے کہ یہ تو موت پھر آ گئی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یا اہل النار، اے جہنمیوں، تو وہ بھی بھاگتے ہوئے آئیں گے، جب دیکھیں گے کہ موت کھڑی ہے تو خوش ہو جائیں گے کہ لو جی موت آنے لگی ہے، اور جس عذاب کا شکار تھے، جس مشکل کا شکار تھے، جس جیل میں پھنسے ہوئے تھے، نجات ملنے لگی ہے۔
تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے جنتیوں اور جہنمیوں کیا اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے جی ہاں اللہ یہ تو موت ہے جو دنیا میں آئی تھی تو یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے موت والے مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیوں یہ موت ختم ہو گئی، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موت ہوتی تو آج جنتی خوشی سے فوت ہو جاتے، اور جہنمیوں خلود فلا موت، اے میرے نافرمانوں، میرے ساتھ شریک بنانے والوں، میرے نبیوں کی تکذیب کرنے والوں، آج موت نہیں ہے، ختم ہو گئی، اب ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے۔ تو فرمایا اگر موت ہوتی تو جہنمی غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے مر جاتے۔ تو یہ ہے وہ جنت اللہ رب العزت کی نعمتوں سے بری ہوئی، انعامات سے بری ہوئی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بری ہوئی، اس جنت کو کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ کہ وہ جنتی جو پاس ہو گئے، اپنے رب کی رحمت لینے میں کامیاب ہو گئے، وہ اس خوشگوار زندگی میں ہوں گے، اعلیٰ ترین جنتوں میں ہوں گے جس کے اندر پھلوں کے باغات لدے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو یہ نعمتوں والی جنت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں والی یہ جنت عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔